بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ وہیں پہ عوام پاکستان جو پارٹی ہے اس سے متعلق جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اور انتخابی نشان جو ملا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ رمضان شوگر مل کیس میں آج اہم سماعت ہوئی ہے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف، جبکہ ایک بڑے عہدیدار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے حکومتی ممبر نے ججز کے ٹرانسفر کے اوپر تگڑا سٹینڈ لے لیا ہے۔ حکومتی ممبر جوڈیشل کمیشن نے بھی اس کو غلط قرار دے دیا ہے۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج وکلا کنونشن تھا، آل پاکستان وکلا کنونشن، اور اس میں آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ بڑی تعداد میں وکیل موجود تھے اسلام آباد میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو آج اسلام آباد میں جو سٹرائک کی گئی تھی، ہڑتال کال دی گئی تھی، وہ انتہائی کامیاب رہی۔ اس کے بعد اب دوسرا آگے کا لائحہ عمل تھا۔ آگے کا لائحہ عمل پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں وکلا کنونشن میں وکلا یہ اعلان کر چکے تھے 10 فروری کا کہ 10 فروری کو آپ ہر صورت جو ججز کی تعیناتی ہے اس معاملے کو روکیں، نہیں تو پھر ہم شاہراہ دستور پر آپ کو ملیں گے۔ آج جو آل پاکستان وکلا کنونشن ہے اس کی جانب سے بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے۔ اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو ہم پھر ہر حد تک جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے اوپر موجودہ 16 ججز پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے۔ ہم پنجاب بار کی پریس ریلیز اس پر بھی افسوس کرتے ہیں۔ پی کے ایکٹ میں ترمیم کو فی الفور ختم کیا جائے۔ 10 فروری کو ہونے والے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کیا جائے۔ دوسرے صوبوں سے جو ججز لائے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے۔ بیسیکلی آج کے جو کنونشن ہے وکلا کنونشن، اس کے 2 مطالبات ہیں۔ ایک مطالبہ تو یہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت آپ اس کو جو آپ کی جانب سے ججز کی تعیناتی کا جوڈیشل کمیشن ہے اس کو واپس لیا جائے، ایک یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا مطالبہ کیا گیا ہے وکلا برادری کی جانب سے کہ آپ ان جو ججز کو ٹرانسفر کیا گیا ان کو واپس لیں۔ اعلامیہ جو جاری ہوا ہے، انہوں نے وکلا نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو 10 فروری کو احتجاج کے ساتھ شاہراہ دستور کو کالے کوٹوں سے بھر دیں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں آل پاکستان وکلا کنونشن کا انعقاد ہوا، جس میں وکلا کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ کنونشن میں وکلا کی جانب سے اپنے مطالبات پیش کیے گئے۔ وکلا نے عدلیہ میں تقرریوں سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ 10 فروری کو ہونے والے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کیا جائے۔ وکلا نے مطالبہ کیا کہ دوسرے صوبوں سے لائے گئے ججز کو واپس لیا جائے اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر موجودہ جو 16 ججز ہیں ان پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ اور وکلا نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے۔ انہوں نے کہا مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں 10 فروری کو ہم شاہراہ دستور ڈی چوک پہنچیں گے اور وہاں پر ہم کالے کوٹوں سے ڈی چوک کو بھر دیں گے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے احتجاج کی بات کر رہی ہے اور آل پاکستان وکلا کنونشن کی جانب سے یہ ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہیں پہ یوگنڈا کی افریقن ملک ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ افریقن ملک ہم سے کتنا آگے چلے گئے ہیں۔ یوگنڈا کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ سویلین کا آرمی عدالتوں میں جو ٹرائل ہے وہ غیر آئینی ہے اور اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ نیروبی یوگنڈا سپریم کورٹ رولنگ ڈکلیئرنگ ملٹری ٹرائلز آف سویلینز انکانسٹیٹیوشنل۔ ہیومن رائٹس واچ ڈاگ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ جس میں سویلین کی آرمی عدالتوں میں ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت بڑی کامیابی اس کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے 31 جنوری کو یہ فیصلہ آیا اور دی سپریم کورٹ آف یوگنڈا held that the military courts lack jurisdiction to try civilians and ordered officials to halt all ongoing military trials of civilians۔ تمام جو ملٹری ٹرائل تھے سویلینز کے ان کو تمام کو روک دیا ہے اور انہوں نے جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب اس کے اوپر ابھی وہاں بھی بہت سارے مسائل ہیں، عمل درآمد تو نہیں ہوا اور حکومت جو وہاں پر ہے انہوں نے عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا، لیکن سپریم کورٹ آف یوگنڈا نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا کہ افریقن ممالک میں بھی اب اس طریقے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے عدالتیں سٹینڈ لے رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں اب ہمارے معاشروں کی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں سے کہاں نیچے جا گرے ہیں۔ وہیں پہ اینٹی کرپشن عدالت میں آج رمضان شوگر مل کیس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف جو آخری مقدمہ جو انجام کو پہنچ چکا ہے یا ختم ہونے والا ہے، اینٹی کرپشن عدالت کے جج سردار محمد اقبال ڈوگر نے آج سماعت کی۔ شہباز شریف حمزہ شہباز پیش ہوئے، شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں نہیں پیش ہوئے۔ عدالت نے آج فیصلہ محفوظ کیا۔ عمران خان کے مخالف وکیل
امجد پرویز نے آج، چونکہ وہ ان کے الیکشن کمیشن کے وکیل تھے پہلے اور پھر اب نیب کے وکیل ہیں عمران خان کے خلاف مقدمات میں، امجد پرویز صاحب وہ شہباز شریف اور نواز شریف کے وکیل ہیں. انہوں نے موقف اختیار کیا کہ رکن پنجاب اسمبلی مولانا رحمت اللہ کی درخواست پر گندے نالے کے لیے ڈائریکٹو جاری کیا گیا. اس پروجیکٹ کو پنجاب اسمبلی نے منظور کیا. ڈائریکٹو کے اجرا میں حمزہ شہباز کا کوئی کردار نہیں، مفروضوں پر بات نہیں ہو سکتی. انجینئر نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ گندا نالا رمضان شوگر ملز کو فائدہ دینے کے لیے لگایا گیا ہے. یہ کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے، اس میں گواہوں کو طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پروسیکیوشن کے محمد وسیم نے دلائل میں کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا گواہ نہیں ہے جسے ہم نے پیش کرنا ہے. تمام گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، تمام شواہد فائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اس کیس میں 7 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے. مدعی ذوالفقار علی نے بیان ریکارڈ کروایا کہ اس نے کوئی درخواست نہیں دی. مدعی نے بیان دیا کہ 1991 میں گندا نالا اپنے خرچ پر بنانے کا حلف نامہ سے متعلق مجھے کوئی علم نہ ہے. عدالت نے سرکاری وکیل سے مکالمے میں کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا دوسرے گواہوں کے بیانات ہونے چاہیے یا نہیں؟ سرکاری وکیل نے کہا اس میں جو متعلقہ ایم پی اے تھے وہ فوت ہو گئے، اس میں تمام گواہ سرکاری ہیں، اس کیس میں بہت سے گواہ غیر متعلقہ ہیں. میرے حساب سے تو نالے کا روٹ صحیح بنا ہوا ہے. عدالت میں سرکاری وکیل کی جانب سے شہباز شریف حمزہ شہباز کی بریت کے حق میں دلائل کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت 6 فروری تک ملتوی کر دی. 6 فروری کو فیصلہ سنایا جائے گا جو کہ بریت کا ہوگا. یہ آخری مقدمہ ہے شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف جس میں عدالت کا جو ہے وہ اس معاملے میں ان کو بری کر دے گی. وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ عمران خان کو سزا سنانے والے جج کو نواز دیا گیا ہے. اعظم خان کو جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد تھے ان کو تعینات کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اب اہم کمیٹی کا ان کو حصہ بھی بنا دیا گیا جو پروموشن کمیٹی ہے، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی، اس کو ایڈیشنل جج کو اس کا ممبر بنا دیا گیا ہے. 7 ججز کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا کمیٹیوں میں. وہیں پہ جو ناصر جاوید رانا ہے ان کو اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد بنا دیا گیا ہے. ناصر جاوید رانا کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ تعینات کیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ کا عہدہ محمد اعظم خان کے بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ تعیناتی کے بعد سے خالی تھا، اور اب ان کو جنہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی، جس نے عدت نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت نکاح کیس کو قابل سماعت قرار دیا، اعظم خان صاحب، جس نے توشہ خانہ میں عمران خان کو 3 سال کی سزا سنائی تھی، وہ جو پہلے والا مقدمہ تھا اس میں آپ دیکھیں کہ جو معزز جج صاحب تھے ہمایوں دلاور وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بن گئے، ایڈیشنل سیشن جج بن گئے نا. تو یہ ایک پورا نظام ہے جس طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اب یہ جج صاحب کو عہدہ مل گیا ہے. وہیں پہ جو ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان بار کونسل کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، جنہوں نے تمام جو اختر حسین جنہوں نے تمام تر جو ووٹ ہے وہ حکومتی اتحاد کے حق میں دیتے آئے ہیں اور پاکستان بار کونسل حکومتی اتحاد کی ہے، انہوں نے بھی سیریس ریزرویشنز آن دی ٹرانسفر آف 3 ججز ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے بھی اظہار کیا ہے سیریس ریزرویشنز کا آن دی ٹرانسفر آف 3 ججز ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ. ہی سیز دیز ٹرانسفرز آر ناٹ اونلی افیکٹنگ دی سینیورٹی آف اسلام آباد ہائی کورٹ ججز بٹ آلسو انڈرمائننگ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. نہ صرف وہ جو ہے وہ سینیورٹی کو ڈسٹرب کریں گے بلکہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کے خلاف قرار دے دیا ہے. اختر حسین جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے حکومتی ممبر ہیں انہوں نے بھی ججز کے ٹرانسفر کے اوپر باقاعدہ طور پر اپنے تشویش کا اور خدشات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اس کو عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار دے دیا ہے. وہیں پہ آج ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کی جو جماعت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ان کی جو جماعت ہے اس کو شاہد خاقان عباسی کی نئی جماعت کو پارٹی انتخابی نشان الاٹ کر دیا ہے. عوام پاکستان پارٹی اس کا نام ہے، عوامی پارٹی بھی کہتے ہیں. عوام پاکستان پارٹی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج الیکشن کمیشن میں جمع کروائے تھے، اس کو تسلیم کر لیا. صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور اس طریقے سے گھڑیال الاٹ کر دیا گیا ہے، انتخابی نشان گھڑیال الاٹ کیا گیا ہے شاہد خاقان عباسی کی عوام پاکستان پارٹی کو. اور اس میں جو انٹرا پارٹی انتخابات سوائے پی ٹی آئی کے سب کے مانے جاتے ہیں. وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق بھی 11 فروری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر نہیں آتے آپ اس کیس کو التوا میں رکھیں، لیکن چونکہ اس کیس میں فائنل فیصلے سے روکا ہوا ہے اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے، تو اب الیکشن کمیشن
کمیشن نے 11 فروری کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان، رؤوف حسن جو پاکستان تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر تھے، ان کو اور اکبر اسبابر وغیرہ کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ 21 جنوری کو لاسٹ سماعت ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے مہلت مانگی تھی، اور اب 11 فروری کو دوبارہ سماعت ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان واپسی سے متعلق کیس میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔